دنیا کو ایٹمی جنگ کی تباہی سے بچانے والی لڑکی۔ دوستو، نومبر 1982 کی بات ہے۔ ایک کم سن امریکی بچی نے جب یہ سنا کہ سوویت یونین امریکہ پر ایٹم بم سے حملہ کرنے والا ہے تو اس نے خوف زدہ ہو کر اپنی ماں سے پوچھا کہ اگر سوویت صدر اس قدر خطرناک ہے تو کوئی انہیں روکتا کیوں نہیں۔ اس بچی کی ماں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اس بچی نے کہا کہ انہیں ایک خط بھی تو لکھا جا سکتا ہے جس میں ان سے ایٹمی جنگ نہ کرنے کا کہا جائے۔ ماں نے کہا پھر تم ہی کیوں نہیں ایسا خط لکھتے۔ 1983 کے اپریل کے مہینے میں سوویت یونین کی حکومت نے اعلان کیا کہ ان کے سربراہ سوویت صدر یوری آندروپوف نے امریکی ریاست مین کے شہر مانچسٹر میں رہنے والی 5ویں جماعت کی ایک طالبہ سمانتھا اسمتھ کو سوویت یونین کے دورے کی دعوت دی ہے۔ سر جنگ کے عروج کے زمانے میں جب امریکہ میں کمیونزم کے سخت مخالف صدر رونالڈ ریگن کی حکومت، تو ایسے وقت میں سوویت سربراہ کا امریکی طالبہ کو اپنے ملک کے دورے کی دعوت دینا پوری دنیا کے لیے حیران کن تھا۔ لیکن دوستو، سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ دراصل سوویت سربراہ کا یہ اقدام سمانتھا اسمتھ کے اس خط کا جواب تھا جس میں اس نے فکر مندی سے سوویت سربراہ کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا تھا کہ میں ایک 10 سالہ لڑکی ہوں اور یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ امریکہ پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کرنے والے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، تاہم یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا ملک امریکہ پر قبضہ کیوں کرنا چاہتا ہے جبکہ خدا نے اس دنیا کو امن سے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اس طالبہ کا خوف اس لیے بھی حقیقی تھا کیونکہ صدر ریگن نے انہی دنوں میں سوویت یونین کو بدی کی بادشاہت قرار دیتے ہوئے امریکہ کے دفاعی بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا تاکہ ممکنہ سوویت حملے کی صورت میں امریکہ کا دفاع کیا جا سکے۔ سمانتھا کے خط کا جواب لکھ کر آندروپوف نے جو سفارتی قدم اٹھایا، اس نے صدر ریگن کی ان کوششوں کو دھندلا دیا جس میں وہ امریکی عوام کے سامنے سوویت یونین کی از خود منفی تصویر اجاگر کر رہے تھے۔ سوویت سربراہ نے سمانتھا کے نام اپنے خط میں لکھا کہ سوویت عوام امن سے جینے کی خواہش مند ہے۔ ہاں سمانتھا، میں، میری حکومت اور سوویت یونین کا ہر شہری امن چاہتا ہے۔ ہم ایٹمی ہتھیاروں کا کبھی استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ ہم دنیا بھر کے دیگر ملکوں سمیت عظیم ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ پرامن تجارتی تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر تمہارے والدین تمہیں اجازت دیں تو تم سوویت یونین کا دورہ کرو اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ سوویت یونین کے شہری کس قدر امن پسند ہیں۔ سمانتھا اسمتھ نے، جس کی پیدائش 1972 میں ہوئی تھی، یہ دعوت تب قبول کی اور اپنے والدین کے ہمراہ سوویت یونین کا سفر کیا۔ اس دورے کو دنیا بھر میں خاص توجہ حاصل ہوئی۔ سمانتھا کو بالعموم پوری دنیا اور بالخصوص سوویت یونین اور امریکہ میں امن کے سفیر کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ سمانتھا نے اپنے اس دورے کا احوال ایک کتاب کی صورت میں لکھا جس کا عنوان جرنی ٹو دا سوویت یونین تھا۔ پھر اس نے ایک امریکی ٹی وی سیریز میں بھی کام کیا۔ فروری 1984 میں سوویت سربراہ یوری آندروپوف گردوں کی بیماری کے ساتھ وفات پا گئے اور تقریباً 1.5 سال بعد یعنی 25 اگست 1985 کو سمانتھا اسمتھ اپنے والد کے ہمراہ ایک چھوٹے طیارے میں سفر کر رہی تھی کہ لینڈنگ کے وقت وہ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور اس میں موجود تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ سمانتھا اسمتھ کی آخری رسومات کے دوران امریکہ میں موجود سوویت سفیر نے صدر گورباچوف کا پیغام پڑھ کر سنایا جس میں گورباچوف نے لکھا تھا کہ سوویت یونین کا ہر وہ شہری جو سمانتھا اسمتھ کو جانتا تھا وہ اس امریکی لڑکی کو ساری زندگی یاد رکھے گا جس نے امریکہ اور سوویت یونین دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی اور امن کا خواب دیکھا تھا۔ دوستو، اس موقع پر امریکی صدر بھی پیچھے نہ رہ سکے تو امریکی صدر رونالڈ ریگن نے بھی ایک پیغام بھیجا جس میں انہوں نے لکھا کہ سمانتھا، شاید تمہیں یہ جان کر خوشی ہو کہ نہ صرف امریکی بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگ تمہارے لیے غمزدہ ہیں۔ وہ تمہیں تمہاری مسکراہٹ،
تمہارے تصورات اور تمہاری پرامن روح کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سمانتا کی وفات پر سوویت حکومت نے ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا اور یالٹا کے سمندر میں ایک کشتی کو سمانتا اسمتھ کے نام سے تعمیر کیا۔ سمانتا نے دنیا میں قیام امن کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی جسے پوری دنیا میں سراہا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ امن اور محبت کی جانب اٹھنے والا قدم بظاہر جتنا بھی چھوٹا معلوم ہوتا ہو مگر وہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ لاجواب ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آ جائے تو پلیز اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔